ایک ایسے انسان کی کہانی جو کبھی غلطی نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے کی، اور اس ایک غلطی نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ سوچئے، عرش کے اوپر اللہ نے ایک فیصلہ لیا، ایک ایسا فیصلہ جو جنت کے فرشتوں نے بھی نہیں سمجھا۔ اللہ نے فرمایا، انی زائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ایک نایاب، ایک وکیل۔ فرشتوں نے سنا اور اس کے اندر ایک سوال اٹھا، وہ سوال جو شاید آپ بھی پوچھ رہے ہوں، یا اللہ کیوں؟ ہم تو صبح و شام تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو کبھی نہیں بھولتے، پھر یہ نیا مخلوق کیوں؟ اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بس اتنا۔ کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں۔ اللہ نے اسے مٹی اٹھائی، کالی مٹی، سفید مٹی، لال مٹی، سب رنگ کی مٹی، زمین کے ہر حصے سے، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ وہ ایک جسم تھا، کوئی روح نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، صرف ایک شکل۔ پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی اور اس مومنٹ میں پہلی بار کسی انسان نے آنکھیں کھولی، پہلی بار زمین پر کوئی سانس لیا، پہلی بار ایک انسان نے اللہ کو دیکھا۔ کیا فیل ہوا ہوگا اس وقت؟ کیا امیجن کر سکتے ہو؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، ہر چیز کے نام، ہر چیز کی پہچان، وہ نالج جو فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ فرشتوں سے پوچھا گیا، انہیں یہ بتاؤ، وہ چپ ہو گئے۔ پھر آدم علیہ السلام نے بتایا، ہر ایک نام سیدھا، بالکل صحیح۔ اس وقت فرشتوں نے سمجھا، یہ انسان صرف مٹی نہیں ہے، اس میں کچھ اور بھی ہے۔ لیکن ایک اور بھی تھا وہاں، وہ جو ہزاروں سالوں سے عبادت کرتا آ رہا تھا، وہ جو جنت کے ہر کونے کو جانتا تھا، وہ جس کا نام تھا عزازیل، بعد میں دنیا اسے جانے کی ایک دوسرے نام سے، ابلیس۔ آپ سنو یہ دھیان سے، کیونکہ یہ صرف ایک دشمن کی کہانی نہیں ہے، یہ اہنکار کی سائیکولوجی ہے، وہ سائیکولوجی جو آج بھی آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کہ کوئی جونیئر آپ کے اوپر آ گیا، کوئی نیا بندہ پروموشن لے گیا، جب آپ سالوں سے کام کر رہے تھے، کسی نے وہ چیز پائی جو آپ کو لگتا تھا صرف آپ کی تھی، اس مومنٹ میں اندر سے کیا اٹھتا ہے؟ وہی جو ابلیس کے اندر اٹھا۔ اللہ کا حکم آیا، آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کیا، ایک ایک نے، سب نے۔ ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے حکم دیا، تو کیوں نہیں جھکا؟ اور ابلیس نے جو جواب دیا، وہ جواب پوری انسانیت کی تاریخ کا سب سے خطرناک جواب ہے۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، بس اتنا، 3 الفاظ، میں بہتر ہوں۔ سوچو، اس ایک جملے نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کیا، اس نے خود کو جج کی کرسی پر بٹھا لیا، اس نے کمپیئر کیا، رینک بنایا، خود کو اوپر رکھا۔ یار، یہ صرف ابلیس کی کہانی نہیں ہے، یہ آپ کی اور میری کہانی ہے۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں، میں زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، یہ مجھ سے کم والا بندہ ہے، مجھ سے آگے کیسے نکل گیا؟ اہنکار صرف ایک لفظ، لیکن یہ ایک لفظ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، اس کی سالوں کی عبادت ایک سیکنڈ میں خاک ہو گئی، اور نکلتے نکلتے اس نے ایک اور کام کیا، اس نے وعدہ کیا، اس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا
आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और तू इन्हें ज्यादा शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। यह थ्रेड था, सीधा खुला सामने से। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मेरे उन बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा जो सच्चे मुखलिस हैं। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया और फिर हवा अलैहिस्सलाम को बनाया गया उनके साथी के रूप में। सोचिए जन्नत कैसी होगी, हर चीज परफेक्ट, हर चीज खूबसूरत, कोई दर्द नहीं, कोई भूख नहीं, कोई थकान नहीं, हर तरफ सिर्फ सुकून, सिर्फ नूर। और अल्लाह ने फरमाया, खाओ पियो जिस चीज से चाहो मजा लो, सिर्फ एक दरख्त के करीब मत जाना। सिर्फ एक ही मना किया था, बाकी पूरी जन्नत हलाल थी। लेकिन यहां एक अजीब बात है, क्या आपने नोटिस किया, जब किसी चीज को मना किया जाता है तो उस चीज की तरफ खिंचाव बढ़ जाता है। ऑनेस्टली सोचो, अगर आपको कहा जाए यह मत करो तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्यूरियोसिटी, यानी क्यों नहीं, इसमें क्या है, एक बार देख लेते हैं बस। यह साइकोलॉजी, यह फॉरबिडन अट्रैक्शन है। अल्लाह को पता था, इब्लीस को भी पता था, और इब्लीस ने यही यूज किया। अब देखिए, इब्लीस सीधा नहीं आया, यह इंपॉर्टेंट है। वो बोलने नहीं आया, सुनो आदम, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मेरी बात मानो। नहीं, वो आया एक दोस्त की तरह, एक वेल विशर की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जो तुम्हारा भला चाहता हो। यही तो मैनिपुलेशन है। असली मैनिपुलेशन कभी सीधी नहीं आती, वो पहले ट्रस्ट बनाती है, फिर धीरे धीरे आपको वहां ले जाती है जहां वो ले जाना चाहती है। इब्लीस ने पूछा, क्या अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से रोका है? सीधा अटैक नहीं, सिर्फ एक सवाल। फिर उसने कहा, तुम जानते हो क्यों रोका है? क्योंकि अगर तुम इस दरख्त का फल खाओ तुम फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा के लिए जिंदा हो जाओ। सोचो इस ट्रिक को, उसने कोई गलत बात नहीं की, उसने सिर्फ एक ख्वाब दिखाया, फरिश्ते बन जाना, इमोर्टलिटी, इंटरनल लाइफ। यार यह सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी नहीं है, यह आज भी होता है, रोज होता है। कोई आता है और कहता है, यह एक काम करो सेट हो जाओगे, एक बार यह कॉम्प्रोमाइज करो फिर लाइफ इजी हो जाएगी। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। दुनिया के सबसे खतरनाक 3 अल्फाज हैं। और इब्लीस ने एक और काम किया जो शायद सबसे ज्यादा डार्क है। उसने कसम खाई, अल्लाह की कसम खाई, वल्लाही मैं तुम्हारा नेक ख्वाह हूं। अल्लाह के नाम पर झूठ बोलना, अपने मालिक के नाम पर धोखा देना, यही तो इब्लीस की सबसे बड़ी तकनीक है। हक की जुबान में वातिल की दावत। आज भी यही होता है ना, जो चीज हमें बर्बाद करती है वो अक्सर हेल्पफुल दिखती है, जो चीज हमें अल्लाह से दूर करती है वो अक्सर रिस्पॉन्सिबल लगती है। यही है इब्लीस की साइकोलॉजी। और फिर वो पल आया, आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खाया और उस मोमेंट में जन्नत की पूरी दुनिया बदल गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वो कपड़े नहीं पहने हुए हैं। पहली बार कुछ छुपाना चाहते थे। यार कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, कोई गलती की, कोई बुरी चीज की और उस मोमेंट में ही अंदर से कुछ टूट गया? वो जो फीलिंग है वो पहले इंसान ने भी फील की थी। अल्लाह की आवाज आई, क्या मैंने तुम्हें नहीं रोका था उस दरख्त से? क्या मैंने नहीं कहा था कि इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के पास कोई जवाब नहीं था, कोई एक्सक्यूज नहीं था, कोई आर्गुमेंट नहीं। और फिर वो जन्नत से उतारे गए। जमीन पर सख्त ठंडी रो, जन्नत की खुशबू गई,
وہ سکون گیا، وہ آسانی گئی۔ اب تھا دھوپ، گرمی، بھوک، پیاس، تھکان اور سب سے بڑی چیز جدائی۔ آدم اور حوا علیہ السلام زمین کے الگ الگ حصوں پر اتارے گئے۔ سوچو وہ لمحہ، تنہا ایک اجنبی زمین پر سب کچھ کھو دینے کے بعد اس فیل کو انسان آج بھی جانتا ہے۔ ریگریٹ، وہ رات جو چین نہیں دیتی، وہ آنکھیں جو نیند نہیں آنے دیتی، وہ دل جو کہتا رہتا ہے کاش نہیں کیا ہوتا۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے آج آپ سے کہنی تھی۔ ابلیس نے بھی غلطی کی، آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی، لیکن دونوں کے ریئیکشن الگ تھی۔ ابلیس نے کیا کیا؟ غلطی کے بعد آرگوننس، بلیم، ڈیفینس، تیری وجہ سے ایسا ہوا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ روئے، گھنٹوں تک روئے، سالوں تک۔ کہتے ہیں انہوں نے آنسو بہائے، اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ دعا مانگی جو اللہ نے خود انہیں سکھائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا، تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے سیدھی راہ دکھائی۔ چن لیا غلطی کرنے کے بعد۔ یار، یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہر اس انسان کے لیے جس نے کبھی غلطی کی ہے۔ اور کیا کوئی ایسا ہے جس نے غلطی نہیں کی؟ ابلیس اور آدم علیہ السلام کے بیچ کا فرق توبہ۔ صرف ایک چیز، آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور دنیا کا پہلا گھر بنایا۔ پہلی بار زمین پہ کوئی چولہا جلا، پہلی بار کوئی انسان نے اپنے ہاتھ سے کام کیا، پہلی بار اس زمین پر کوئی دعا مانگی۔ وہ پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، اور ان کی کہانی میں ہر انسان کی کہانی ہے۔ تو آخر میں اس پوری کہانی میں کیا تھا آپ کے لیے؟ ایک اہنکار تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ابلیس نے ہزاروں سال کی عبادت کھوئی صرف ایک جملے کی وجہ سے، میں بہتر ہوں۔ آپ اپنے دل میں دیکھو، کب کب یہ جملہ آتا ہے۔ دوسرا، مینوپولیشن ہمیشہ پیار کی زبان میں آتی ہے۔ جو چیز تمہیں برباد کرنے آتی ہے وہ کبھی سیدھی نہیں آتی، وہ دوست بنتی ہے، صلاح کار بنتی ہے، بیل بسر بنتی ہے۔ تیسرا، فوربڈن چیز کا اٹریکشن ایک ٹیسٹ ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے روکی ہے اس میں ایک حکمت ہے۔ اور ہاں، اٹریکشن فیل ہونا غلط نہیں ہے، لوٹ آنا غلط نہیں ہے، لوٹ نہ آنا یہی غلطی ہے۔ چوتھا، غلطی کے بعد ابلیس کی طرح مت بنو، بلیم مت کرو، جسٹیفائی مت کرو۔ آدم علیہ السلام کی طرح ہاتھ اٹھاؤ، وہ دعا یاد رکھو، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، اور اللہ وہ رب ہے جو تواب ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اور آخری بات، آپ یہاں ہیں، اس وقت یہ سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی کہانی جنت سے نہیں، زمین سے شروع ہوئی، اور آپ کی بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا انسان، پہلی غلطی، پہلی توبہ، پہلی معافی۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، آپ اس کا حصہ ہیں۔ یار، اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا تو ایک کام کرو، صرف یہ ویڈیو کسی ایک انسان کو بھیجو جسے آج اس
یہ کہانی کی ضرورت ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کہانیاں آپ تک پہنچے تو سبسکرائب کا بٹن ہے، وہ بھی اسی طرف جہاں دل ہے۔ لائک تو آپ کریں گے ہی، کیونکہ اس کہانی نے کچھ تو چرایا ہے آپ کے دل سے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور کہانی، ایک اور سرچ، تب تک اپنا خیال رکھنا۔